ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وآله الطيبين الطاهرين، سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 1441 ہجرہ کے ماہ مبارک رمضان میں مولائے کل، مولائے کائنات، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مجالس کے سلسلے میں آج ہماری دوسری گفتگو ہے، اور اس سے پہلے کہ بات کو وہاں سے آگے بڑھایا جائے جہاں کل رات تک بات پہنچی، اسی سے ریلیٹڈ مگر ذرا سا موضوع سے ہٹ کے ایک مختصر سی ایکسپلینیشن یا وضاحت ضروری. کل رات کی بات یہیں پہ پہنچی تھی کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے یہ حسن مجتبیٰ نے بتایا. آنکھ سے دیکھو حق ہے، کان سے سنو باطل. اور اسی حوالے کو پھر میں نے آگے بڑھایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جو زمانہ بدلنے کے ساتھ پھر اس کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے، تو مثال پھر اپنے زمانے کی دینا پڑتی ہے. بات وہی ہوتی ہے لیکن 1400 سال پہلے ٹرم الگ ہوتی ہے، ماحول الگ ہوتا ہے، آج الگ ہے. جیسے مجھے اب تک یاد ہے کراچی میں ناظم آباد نمبر 1 میں محفل زینبیہ ایک امام باڑہ، میں نے بہت شروع میں وہاں پہ بہت ساری مجالس پڑھی تھی، تو 15 شعبان یعنی آج سے 1 مہینے پہلے کی ایک محفل پڑھ رہا تھا، اور اس میں پیغمبر کی ایک حدیث آ گئی کہ آخری زمانے کی نشانیاں کیا، سائنز آف ظہور. تو اس میں ایک نشانی یہ تھی کہ عورتیں حمام جائیں گی، اگر اپنی مرضی سے جائیں گی تو ان پر اللہ کی لعنت ہو، اور اگر اپنے شوہر کی مرضی سے جائیں گی تو ان کے شوہروں پہ اللہ کی لعنت ہو. اچھا، اب حمام ہمارے یہاں آج کل کی اردو میں گھروں کا جو مثلا باتھ روم ہے اس کو حمام کہتے ہیں. حدیث پڑھ دی، اور میرا بھی ابتدائی زمانہ تھا، ذہن میں اتنا خیال نہیں رہا تھا کہ ہر چیز کو بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے. مجلس نہیں، محفل سی. تقریر کے بعد ایک بچے نے آ کے مجھ سے سوال کیا، بہت چھوٹا بچہ بھی نہیں تھا، اور کہا کہ مولانا یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیا یہ جو باتھ روم ہوتے ہیں گھر میں حمام، اس میں بھی عورت کا جانا شوہر کی اجازت، بغیر شوہر کی اجازت، اور اگر اپنی مرضی سے گئی تو اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اور اگر شوہر کی مرضی سے گئی تو شوہر پہ اللہ کی لعنت ہو، تو کیا وہاں جانے کے لیے بھی حجاب کرنا پڑے گا اور برقع پہننا پڑے گا؟ تو فوراً میں نے اس کو سمجھایا کہ ہاں بیٹا، مجھ سے غلطی ہو گئی. غلطی تو نہیں ہوئی ہے. پہلے زمانے میں جب اللہ کے رسول تھے جس کو حمام کہتے تھے، اب وہ آج کل جو ہمارے گھروں میں حمام ہے وہ الگ ہے، وہ الگ ہے. ایک طویل عرصے تک، بلکہ ایران میں تو چند سال پہلے تک اور مدینے میں چند سال پہلے تک گھروں میں نہانے کا رواج ہی نہیں تھا. حمام مارکیٹ میں ہوتے تھے جیسے بال کٹانے کی دکان. میں شاید کچھ فضول گفتگو کر رہا ہوں. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو 1400 سال پہلے کا حمام رسول کہہ رہے، آج اگر بات کرنا ہو تو حدیث میں ایک لفظ میں بدل دوں گا اور بات سمجھ میں آ جائے گی. اس وقت کا حمام آج کل کیا کہلائے گا؟ میں نے وہ لفظ بدل دیا، بچے کی سمجھ میں آ گئی بات کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ آخری زمانے میں بے پردہ قسم کی عورتیں بیوٹی پارلر جایا کریں گی، اگر اپنی خوشی سے جائیں گی تو ان پہ اللہ کی لعنت ہو، شوہروں کی مرضی سے جائیں گی تو ان پہ اللہ کی لعنت ہو. جو کام آج بیوٹی پارلر کیا کرتا ہے وہ 1400 سال پہلے رسول کے زمانے میں مدینے کے حمام کیا کرتے. تو خیر یہ تو ایک چھوٹی سی بات اس لیے آ گئی
کہ بہت ساری حدیثیں اور بلکہ قرآن کے بھی بہت سارے الفاظ، خاص طور پر جس آیت کو میں 2 دن سے تلاوت کر رہا ہوں اس میں ایک لفظ ایسا آیا کہ اردو زبان میں وہ گالی، اور قرآن نے اس کو بڑے عام طریقے سے استعمال کر دیا۔ اب زمانہ بدلنے سے پھر الفاظ بدل جاتے ہیں اور ان کو سمجھانا پڑتا۔ تو حق اور باطل کے درمیان آقا حسن نے آنکھ اور کان، یہ ہمیشہ کا ایک اصول ہے، لیکن آج کل میں نے کل عرض کیا نا کہ آنکھ اور کان کے بدلے میں یہاں آج کے زمانے کے وہ طریقے لے آئیے جو باطل کو پروموٹ کرتے ہیں۔ آج باطل نام ہے فیس بک کا، آج باطل نام ہے انسٹاگرام کا، آج باطل نام ہے واٹس ایپ کا، آج باطل نام ہے یوٹیوب۔ یہ تو کل جہاں تک بات پہنچی تھی میں نے بات کو ریپیٹ تو نہیں کیا، صرف ایک جملے کو ریپیٹ کیا ہے تاکہ 2 مجلسیں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جائیں۔ تو یہ باطل ہے، اور اس سے پہلے کہ اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں 2 چھوٹی سی وضاحتیں ضروری۔ پہلی بات یہ کہ پتہ نہیں کیوں بہت سارے مومنوں کے دل میں یہ خیال ہے، شیعوں کے دل میں یہ خیال ہے کہ جو جھوٹی حدیثیں اسلام میں بہت کثرت سے بنائی گئیں یہ صرف غیروں کے یہاں بنائی گئی۔ چنانچہ 2-3 نام بھی ہیں، ابو ہریرہ اور سمرہ ابن جندب اور اس قسم کے، کہ بس یہ جھوٹی حدیثیں وہاں بہت بنائی گئی، اور اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ ہمارے یہاں حدیثیں جھوٹی نہیں بنائی گئی۔ جن لوگوں نے جھوٹی حدیثیں بنوائیں انہوں نے مسلمانوں کے کسی فرقے کو نہیں بخشا۔ ہمارے یہاں بھی جھوٹی حدیثیں ہیں، اور ہمارے راویوں میں بھی ایسے راوی ہیں جو جھوٹی حدیثیں باقاعدہ ایز اے پروفیشن بناتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی نے اپنی کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے جوش میں آ کر کبھی کوئی بات کہی۔ ہمارے یہاں بھی کبھی کبھار کوئی آرگومنٹ زیادہ سخت ہوتا، کوئی آدمی کہہ دیتا جی قرآن میں بھی یہ لکھا، اور ایک ہے کہ نہیں باقاعدہ اس کا پروفیشن، اور روزانہ صبح یہ سوچ کے گھر سے نکلتا ہے کہ آج مجھے 15 جھوٹی حدیثیں بنانا۔ تو ہمارے یہاں جھوٹی حدیثیں نہ صرف یہ کہ بنائی گئی بلکہ کچھ اس انداز سے بنائی گئی ہیں کہ شاید غیروں کے یہاں سے زیادہ ہی ہوں، کیونکہ ایک لسٹ ہمارے پاس آ رہی، لسٹ چھٹے امام نے لسٹ بتائی، فلاں آدمی تھا جو میرے دادا چوتھے امام کا نام لیا، ان کا نام لے کے زندگی بھر جھوٹ باندھتا رہا، وہ بس گویا چوتھے امام کے پیچھے پڑا ہوا، اس کا کام ہی یہی، ہر الٹ سلٹ اوٹ پٹانگ غلط سلط بات کہتا ہے، چوتھے امام کا نام ٹانگ دیتا، پوری زندگی وہ اس مشن میں لگا رہا۔ اور پھر چھٹے امام نے نام لیا کہ دوسرے آدمی کا نام یاد رکھو، یہ میرے بابا کے نام سے جھوٹی حدیثیں بناتا رہا۔ اور پھر امام نے اپنے زمانے کے آدمی کا نام لیا کہ اس کا نام یاد رکھو، یہ مجھ پر صبح شام جھوٹ باندھتا رہتا۔ یہ تو ایک ایک نام امام نے واضح کیے، ورنہ چوتھے امام کے زمانے میں ایک نہیں 15 20 50 آدمی تھے، چھٹے امام کے زمانے میں 100 آدمی تھے۔ اب یہ ساری جھوٹی حدیثیں بنائی گئی امام کے نام سے، یعنی یہ جو حدیثیں بنائی گئی ہیں وہ یہ کہ راوی کہتا ہے کہ چوتھے امام نے یہ فرمایا، راوی کہتا ہے چھٹے امام نے یہ فرمایا۔ اب یہ اتنا بڑا ذخیرہ جھوٹی احادیث کا ہے تو اب اتنا کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ جی وہ ہمارا فلاں نظریہ دیکھیے، یہ تو فلاں کتاب میں لکھا ہے، یہ تو امام کی حدیث۔ یوٹیوب بھرا پڑا ہے اور فیس بک بھرا پڑا ہے ان لوگوں سے جو اپنے غلط نظریات، شیعت کے حوالے سے ہمارے یہاں ہر قسم کے غلط نظریات، ہمارے یہاں نصیری لوگ بھی ہیں، ہمارے یہاں غالی لوگ بھی ہیں، ہمارے یہاں مقصر لوگ بھی ہیں، ہمارے یہاں ناصبی لوگ بھی ہیں، اور ہر ایک کوئی نہ کوئی حدیث جڑ دیتا۔ اور وہ جو آج کل ایک طریقہ آ گیا، یہی جو میڈیا کی میں بات کر رہا تھا، حق اور باطل، یہ کیا دیر لگتی ہے، ایک انہوں نے موبائل فون سامنے رکھا، ایک میز سجائی، میز پہ موٹی موٹی کتابیں 25 30 40 یہاں سے وہاں تک لگا دی، پیچھے ایک الماری، یہ الماری کی تصویر لگا دی، پتہ چلا کہ 1500 کتابوں کے بیچ میں صاحب بیٹھے ہوئے انکشاف کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں کسی کتاب کا وہ اسٹیٹس ہو جو برادران اہل سنت کے یہاں صحیح بخاری کا ہے، تب تو کسی حد تک بات مان لی جائے کہ بھائی صحیح بخاری میں تو جو حدیث ہے وہ صحیح، غلط ہو ہی نہیں سکتی۔
تو ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے نا. تو اب یہ جو ایک جھوٹی احادیث کا ایک تومار ہمارے پاس ہے, ذہن میں رکھ کر یوٹیوب کو سنا کر. میں تو یہ تماشے دیکھتا ہوں نا, کھٹ سے کتاب کھولی کہا دے کہ چھٹے امام نے یہ فرمایا. اور بعض اوقات تو ہنسی آتی ہے ان لوگوں پر, جس کتاب کا صفحہ کھول کے وہ بتا رہے چھٹے امام نے فرمایا, ٹھیک ایک لائن اوپر ایک اسی سے بالکل ہٹ کر کنٹراڈکٹ کرنے والی حدیث بھی موجود ہے. اب یا تو بیچارے کو خود کچھ پتا نہیں ہے, کسی نے برین واش کر کے بھیجا ہے کہ یہ 3 لائنیں پڑھ کے سنا دینا, اس میں یہ لکھا, استعمال ہو رہا ہے کسی کے ہاتھ میں, اور یا پھر یہ کہ جان بوجھ کے چھپا رہا ہے حق کو باہر. تو جب تک یہ چیز واضح نہ ہو, بعض اوقات تو یہ یوٹیوب وغیرہ پہ جو کلپ ہوتے ہیں آدمی چکرا جاتا ہے کہ بھئی ہم نے تو کچھ سنا, یہ تو اس نے یقین سے اس کتاب سے یہ بات کہہ رہا ہے. یہ ایک بات ہے جو کل کی مجلس میں جو موضوع اختتام پہ آیا تھا کہ مولا کے خلاف مسلمانوں کو اتنا برین واش کرنا کہ علی کا مسجد سے کیا تعلق ہے. اچھا, تو ذہن میں رکھیے گا جھوٹی حدیث اور کثرت کے ساتھ, ایک نہیں, یہ نہیں کہ 1 2 4 حدیث. نمبر اور بعض اوقات ایسا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں واقعات کو بیان کرنے میں راویوں میں چھوٹے چھوٹے اختلاف ہوتے ہیں. وہ جھوٹی حدیث نہیں بنا رہے, یا کوئی چیز بھول گئے, یا کوئی چیز 100 سال بعد کی چیز ہے ان تک کسی اور طرح پہنچی. تو جو بہت مائنر سے اختلافات ہسٹری میں ہوں, اس کو بھی عقیدے کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اور اسی بات کو میں کل رات کے مصائب کے حوالے سے ذرا سا بتا دوں. کربلا, پوری شیعت کا دار و مدار کربلا پر ہے. کربلا تک کی روایتوں میں اختلاف تو پائے جاتے ہیں نا. تاریخ کے ہر واقعے میں اختلاف ہیں, چاہے دنیا کی کہیں کی تاریخ کیوں نہ. معصومین کی ولادت کی تاریخیں, معصومین کی شہادت کی تاریخیں, معصومین کی اولادوں کی تعداد, معصومین کے ازواج کی تعداد, اور کئی واقعات. مولائے کائنات کے حوالے سے بات کو محدود رکھتے ہوئے آج کا موضوع بھی تو شروع کرنا. یہ تو ایک کل کی مصائب کی گفتگو کے حوالے سے ایک ایکسپلینیشن. مولائے متقیان کی شہادت کا واقعہ تو اپنی جگہ بالکل طے شدہ اور ثابت ہے, کوئی شک ہی نہیں. تفصیلات میں ایک اختلاف ہے, اور یہ وہ دیکھیے کوئی اتنا بڑا میجر اختلاف نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ حق ادھر ہے باطل ادھر ہے, یہ صحیح کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. چھوٹا سا اختلاف. اب میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے جو کل مسائل پڑھے, ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ ذرا سے اختلاف کے ساتھ مسائل سنیں, کیونکہ 2 روایتیں. یہ مولا کی شہادت کی بات ہو رہی ہے اور کل ہی رات مسائل پڑھے گا, اس سے بالکل نئی تازہ بات. اصل واقعے میں کوئی اختلاف نہیں, صرف اتنا سے اختلاف. ایک تو وہ روایت کل سنی آپ نے, اور ایک دوسری روایت, اور شاید یہ زیادہ معتبر, وہ یہ کہ مولا کے سر پہ ضربت فجر کی نماز میں نہیں لگی, واجب نماز مولا نہیں پڑھ رہے تھے. مولا جب اپنے گھر سے نکلے, اب یہ جتنا ان باتوں کی وضاحت کی جائے گی, ڈر لگتا ہے کہ عام بیچارے مومن کنفیوز نہ ہو جائیں. ورنہ تو یہ بھی اختلاف ہے کہ اس رات کو مولا نے کس بیٹی کے گھر میں افطار کیا. ام کلثوم, طے شدہ بات. یہ ام کلثوم سے مراد وہ ہیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں, یا یہ ام کلثوم جناب زینب ہی ہیں؟ جناب زینب کی کنیت بھی ام کلثوم. لیکن خیر, اب میں اتنا زیادہ بھی آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا, اور میرے پاس وقت بھی نہیں. تو ٹھیک ہے, افطار کیا, اب مسجد کی جانب آ رہے ہیں. تو جو دوسری روایت ہے, جو شاید آپ نے کہیں سن لی ہو, اور جیسا کہ میں نے کہا شاید وہ زیادہ معتبر ہو کل کے مصائب والی روایت کے مقابلے, وہ یہ کہ امام حسن حسین گھر میں ہی تھے, کیونکہ واجب نماز پڑھنے تو ابھی مولا نہیں جا رہے ہیں. مولا مسجد میں آئے, نافلہ نماز پڑھی, تہجد پڑھی, پھر نافلہ جو فجر کی ہوتی وہ پڑھ رہے تھے. تب ابن ملجم نے تلوار کی ضربت لگائی, جماعت نہیں تھی, مولا اکیلے نماز پڑھ رہے. اور جیسے ہی وہ ضربت لگائی اور پھر وہ آثار پیدا ہوئے کہ زلزلہ آئے, آندھی آئی, تب حسنین دوڑے ہوئے مسجد میں.
اور مولا علی نے کہا بیٹا حسن فجر کا وقت آ چکا ہے، پہلے نماز فجر پڑھاؤ پھر مجھے دیکھ، اور اس کے بعد پھر واقعہ وہی ہے۔ تو ذرا اتنا سا اختلاف، کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں، اس کو ہم کوئی کفر اور ایمان کا مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ تو نہیں بنا، تاریخ کی حقیقت، تاریخ میں دونوں طرح سے یہ روایت، اور دونوں روایتوں میں ایک بات طے شدہ ہے، جو باتیں کل بیان ہو گئی وہ ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، اس سے ہٹ کر آئسولیشن، یہ لفظ آج کل بہت آ رہا، اور چلیں آج آسٹریلیا کی اسٹیٹ وکٹوریا کے اندر کچھ ریلیکسیشن آیا ہے آئسولیشن میں۔ الاسر سوسائٹی کا یہ عزاخانہ تو پورا اس پورے کرائسس کے زمانے میں آباد رہا، پروگرام اسی میں ہوتے رہے، تبرکات کے درمیان یہی ممبر ملا، اور امام بارگاہ کو تاریک یا ویران نہیں رکھا گیا، جہاں مجبوریاں ہیں، ہر جگہ کے الگ الگ حالات، لیکن اب تو بہرحال مومنین کرام بھی مختصر تعداد میں صحیح ان کو آنے کی اجازت مل گئی، یہ آئسولیشن۔ اچھا، اب یہ رمضان کا مہینہ ہی اسلام میں بنیادی طور پہ آئسولیشن کا مہینہ، یہ ایک مہینہ ایسا نکالو جب دنیا سے بالکل کٹو بھی نہیں، لیکن دنیا کے معاملات کو ذرا سا سلو کرو اور اپنے آپ کو زیادہ اللہ سے کنیکٹ کرو۔ اس رمضان میں پھر ایک اہم ترین عبادت ہوتی جو فی الحال میلبرن میں تو ممکن نہیں ہے، بلکہ شاید پورے آسٹریلیا میں ممکن نہ ہو، لیکن ہے وہ بھی بہت اہم عبادت، اعتکاف، یعنی 3 دن کے لیے اپنے گھر کو، بیوی کو، بچوں کو، کاروبار کو، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے گھر مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ، دنیا سے کٹ کے، اعتکاف۔ اس کی بڑی اہمیت بھی ہے، اس کا بہت ثواب بھی ہے، بلکہ برادران اہل سنت کے ہاں تو یہ واجب کفائی، نماز جنازہ کی طرح ہر محلے والے پہ واجب ہے کہ اس محلے میں کم از کم ایک آدمی اعتکاف ضرور کر رہے، ورنہ سب گناہ گار، جیسے نماز جنازہ کا مسئلہ۔ ہمارے یہاں اس کی تاکید بہت ہے، لیکن ایک بنیادی شرط ہے کہ یہ مسجد میں ہوگی، اور مسجد بھی مسجد جامع ہو، ایسی مسجد ہو جس میں پبلک کا بہت آنا جانا ہو۔ تو ابھی تو شاید آسٹریلیا میں یا وکٹوریا میں ایسی کوئی مسجد نہیں ہے۔ اعتکاف ہے آئسولیشن، پوری دنیا سے کٹ گیا۔ جس وقت ابن ملجم مولائے متقیان پہ تلوار کی ضربت لگائی، مسجد کوفہ میں اعتکاف ہو رہا تھا، یعنی کئی لوگ اعتکاف کے عالم میں بیٹھے تھے، مرد بھی عورتیں بھی۔ آج عورتیں اعتکاف کے عالم میں بیٹھی تھی تو پھر وہ مسجد میں چادریں لٹکا لٹکا کے اپنا الگ سا رہنے کا ایک حجرہ سا بنا لیتی تھی۔ برادران اہل سنت کے اعتکاف میں تو مرد بھی اسی طرح سے چادریں بنا بنا کے الگ الگ جیسے چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں۔ میں بہت لمبی تفصیل میں جا رہا ہوں، لیکن اب ختم ہو گئی بات۔ خطامہ وہ عورت جس نے اپنا مہر یہ قرار دیا کہ اگر مجھ سے شادی کرنا ہے تو میرا مہر ہے علی کا سر۔ ابن ملجم تو آیا ہی کوفے میں اس نیت سے تھا کہ علی کو شہید کرنا، اور جب اس کی ملاقات خطامہ سے ہوئی اور اس کے دل میں سے شادی کی خواہش پیدا ہو گئی، اور اس نے شرط لگائی علی کا سر لاؤ اور میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، اور وہ اپنے ارادے میں مضبوط ہو گیا۔ اور پھر یہ خاتون مسجد کوفہ میں خیمہ لگا کر، لفظ خیمہ یعنی چادریں لٹکا کر، اپنا ایک حجرہ سا بنا کر اعتکاف میں تھی۔ برادران اہل سنت کے اعتکاف بھی 10 دن کا ہوتا، ہمارے یہاں اعتکاف 3 دن کا ہے، 10 دن کرے تو ٹھیک ہے، 3 دن کا۔ اور وہ جو کورونا کی وجہ سے کوارنٹائن ہے وہ شاید 14 دن کا، اور برادران اہل سنت کا اعتکاف 10 دن، تو وہ 10 دن سے بیٹھی ہوئی تھی، 9واں دن تھا اس کا۔ اور ابن ملجم مولا پہ ضربت لگانے سے پہلے اس کے خیمے میں یعنی اس کے کمرے میں گیا، کمرہ مینس جو 2 چادریں لٹکا کے مسجد کوفہ میں وہ بیٹھی، اب باقاعدہ مولا پہ حملہ کرنے کی لاسٹ منٹ کی ڈیٹیل وہاں پہ طے ہوئی۔
تو یہ ساری چیزیں طے شدہ بات ہے. صرف اختلاف اس میں ہے کہ مولا فجر کی نماز جماعت پڑھا رہے تھے فرض، یا نماز فجر سے پہلے جو 2 رکعت سنت نماز پڑھی جا رہی تھی وہ پڑھ رہے تھے. اور اگر وہ پڑھ رہے تھے تو حسنین گھر میں تھے، اگر جماعت پڑھا رہے تھے تو حسنین بابا کے ساتھ تھے. تو یہ اتنے مائنر اختلاف، اس کو تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. اور ہمارے یہاں ان چیزوں کے اوپر اتنے اختلافات ہو جاتے ہیں کہ جی وہ فلاں مولانا نے تو الگ مسائل پڑھ دی اور فلاں مولانا نے تو الگ مسائل پڑھ دیے. یہاں پہ ایک حدیث سن لی. آج کل کورونا بہت ہے، پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے. میں اس سے بہت بچتے بات کر رہا ہوں، پھر بھی ایک آدھ جملہ آ جاتا ہے. کورونا کیا؟ ایک ایسی جسمانی بیماری ہے کہ فی الحال تو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہے کیا. یہ جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں نا، وہ سب بھی صرف اندازوں پہ کام چلا رہے ہیں. کسی کے پاس صحیح معلومات نہیں ہے، کیونکہ پہلی بار یہ وائرس ان کے سامنے آیا. تو خیر اب میں وقت کم ہوتا ہے، کل بھی میری وجہ سے تقریر لمبی ہو گئی، اعمال بھی تھے، تو برادر محترم علی صفدر صاحب کو اپنے نوحہ خانی مختصر کرنا پڑی. آج تو ایسا نہیں ہونا. ایک چھوٹی سی مولا نے فرمایا کہ للجسم ستۃ احوال، ہر آدمی کا جو جسم ہے نا، باڈی، اس کی 6 حالت ہے. الیقظۃ، النوم، والیقظۃ، والمرض، والصحۃ، والموت، والحیات. جسم کی 6 حالت ہے. یا تم غافل ہو، آدمی کنسنٹریشن نہیں ہو، کسی خیال میں کھویا ہوا ہے، نوم، سو رہا، والیقظہ، اور یا ایک دم سے اس کو کسی نے جھنجھوڑ کے بیدار کر دیا. کوئی آپ کا کندھا ہلا کے آپ کو بیدار کر دیا، آپ ایک دم آنکھیں کھلتے ہیں، بھائی کیا ہوا کیا ہوا. کا جسم کی یہ 2 حالتیں نا، یہ سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو. اور والمرض والصحت، یا تم مریض ہو یا تم صحت مند ہو. تو کورونا نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو مریض کر دیا. اس کے علاوہ کبھی انسان بیمار ہوتا، کبھی صحت مند. والموت والحیات، کبھی جسم مردہ ہے کبھی زندہ. یہ تو جسم کی حالتیں ہر آدمی جانتا. یہ مولا کی حدیث ہے. فرماتے ہیں ولی روح ہے ستۃ حال، جس طرح جسم کی 6 حالتیں، اس طرح انسان کی روح کی بھی 6 حالت. وہ کوئی آپ کو ڈاکٹر نہیں بتائے گا، کوئی سائنٹسٹ نہیں بتائے گا، کیونکہ وہ روح کو مانتے ہی نہیں. جب وہ ایک چیز کے وجود ہی کو نہیں مانیں گے تو اس کی باقی باتیں کیا بتائیں. لیکن مولا جو کائنات کی اصل روح آل محمد، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ ابھی بات نہیں کر رہا ہوں. فرماتے ہیں روح کی بھی 6 حالت. روح کبھی سو رہی ہوتی، یقظہ کبھی ایک دم سے اس کو بیدار کر دیا، جاگ جاتی. روح کبھی بیمار ہوتی ہے، کبھی صحت مند ہوتی ہے. روح کبھی زندہ ہوتی ہے، کبھی مر جاتی ہے. پھر مولانا وضاحت، غفلت، آدمی کھویا ہوا ہے، غافل ہے، اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ ایک دن مرنا، اسے یاد ہی نہیں ہے کہ ایک دن اس سے قبر میں جا کے اپنے اعمال کا جواب دینا، اسے یاد ہی نہیں ہے کہ ایک جنت ہے ایک جہنم ہے. نیک اعمال جنت میں لے جائیں گے، برے اعمال اس جہنم میں، جو ابھی دعا افتتاح کے بعد آپ نے دعائیں سنی. اور پھر اس کا جاگنا، روح کا یہ روح کی نیند، سو رہی. اور جاگنا کیا؟ جاگنا تذکر، ایک دم یاد آ گیا ایک دن تو ہم کو مرنا. کبھی خاندان میں کسی کی موت ہو جائے تو آدمی کی آنکھیں کھل جاتی، کبھی خود کوئی ہارٹ اٹیک ہو جائے تو آدمی ایک دم گھبرا جاتا. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، کیونکہ حدیث کا آخری لفظ میرا موضوع ہے، پہلے 5 لفظ موضوع نہیں. حدیث میں 6 لفظ ہے نا. غافل ہو، کھوئے ہوئے ہو. کتنے لوگ ایسے جوانی میں ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ایک دن مرنا، پھر قبر میں پاؤں لٹکا کے بیٹھتے ہیں تو یاد آتا. خیر وہ ایک طرح روح کی بیماری شک ہے. اور فرماتے ہیں میرا مولا کائنات کا مولا، اور روح کی صحت ہے یقین. کوئی آدمی بیمار ہو، ہاسپٹلائز ہو، اس کے بعد اس کا علاج ہو جائے، بالکل 100% صحت مند ہو کے جب اسپتال سے باہر نکلتا، روح کی حالت ہے جب روح یقین کی حالت. اب یقین پر میں بات کیا کروں. مرحوم حضرت علامہ رشید تراوی علی اللہ مقامہ کی زندگی کی آخری شام غریبہ ٹی وی والی، یقین سن لیجیے، آپ کا یقین کئی گنا بڑھ جائے. اور وہ میرا موضوع بھی نہیں. پھر امام فرماتے ہیں یہ میرا موضوع. اور روح کی ایک زندگی ہے اور روح کی ایک موت. جہالت روح کی موت ہے اور علم روح کی زندگی.
وہ جو میں میڈیا کی خرابی بتاتے ہوئے لا رہا تھا کہ خرابی آتی کہاں سے، اور اس میں دو باتیں میں نے آج مثالیں پیش کر دی کہ جھوٹی روایتیں بھی ہیں ہمارے پاس، تاریخ کے واقعات میں اختلاف بھی ہے. یہ سارا کا سارا انسان کنفیوز کیوں ہوتا ہے؟ علم نہ رکھنے کی وجہ سے. کہا کہ اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے، وہ جاہل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندہ، اس کی روح زندہ نہیں، روح مر چکی. اس کے لیے نہج البلاغہ میں ایک عجیب لفظ آیا، عجیب تو نہیں ہے لیکن ایک بہت پیارا لفظ آیا، کأنہ المیت بین الاحیاء. یہ سمجھ لو کہ یہ آدمی ایک ڈیڈ باڈی ہے، ایک مردہ ہے جو زندوں میں چل پھر رہا، مر چکا ہے. یہ ڈیڈ باڈی، موبائل ڈیڈ باڈی. کیا وہ انگریزی میں ایک لفظ آج کل آتا ہے، مجھے نہیں معلوم صحیح کہہ رہا ہوں غلط، زومبی. مر گیا لیکن میں چل پھر رہا. کہا کہ اگر علم نہیں ہے آدمی کے پاس، یہ علی کہہ رہے ہیں، بابی مدینۃ العلم کہہ رہا، علم نہیں ہے تو سمجھو یہ آدمی زندہ ہوگا جسے اس کی روح مر چکی. اور روح کو اگر زندہ رکھنا ہے تو علم، جتنا علم حاصل کرو گے اتنی تمہاری روح زندہ اور طاقتور ہوتی جائے گی. اور یہاں رک کر پہلے میں ایک چھوٹی سی بات، ہر سال 23 رمضان کی شب قدر میں وہ جو موٹی سی کتاب میرے سامنے رکھی ہوئی ہے مفاتیح الجناح، اس سے پڑھتا ہوں. مفاتیح الجناح میں روایت نہیں ہے، علماء کا قول کہ شب قدر کے اعمال میں سب سے افضل عمل ہے بیٹھ کر مسائل دین پر بحث کرنا. بھئی سارے عمل کا فائدہ اس وقت ہے نا جب آپ زندہ ہوں. جتنا آپ اس پر مسائل دین پر غور کریں گے، اپنی نالج بڑھائیں گے، اتنا آپ اپنی روح کو طاقتور کر رہے ہیں. آدمی غذا کھاتا ہے اپنے جسم کو طاقتور کرنے کے لیے، آدمی علم حاصل کرتا ہے اپنی روح کو طاقتور کرنے کے لیے. ماہ مبارک رمضان روح کو طاقتور کرنے کا مہینہ، جتنا ہو سکے اس پہ اپنی نالج بڑھائیے. یہ علی کی وہ حدیث کہ اگر تم نے علم حاصل نہیں کیا تو تم ڈیڈ باڈی ہو بین الاحیاء، زندہ لوگوں کے درمیان چلتی پھرتی لاش. اور یہیں پر بہار الانوار ہماری حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس کی والیوم 1 پارٹ 2 کی پہلی حدیث. والیوم 1 ہے، اس کے 2 پارٹ ہیں. پہلا ہے عقل کے بارے میں حدیث ہے، دوسرا علم. پہلی حدیث کہا کہ دنیا میں تمام انسانوں کی 3 قسمیں، یا وہ عالم ہے علم دے رہا، یا طالب علم ہے علم لے رہا، اور یا پھر ہومج. اگر ان دو سے باہر ہے، نہ اس کے پاس نالج ہے نہ نالج گین کر رہا، وہ ہومج ہے. ہومج کسے کہتے ہیں؟ ہومج کہتے ہیں کیڑے مکوڑے. جب کوئی گھر بہت دن تک بند رہے، گندگی ہو اور اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، آپ گھر کھولتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، کلیننگ کرتے ہیں، اسپرے کرتے ہیں، کاکروچز کو مارتے ہیں، وہ ہومج. اور پھر فرمایا کہ ہمارا شیعہ یا پہلے گروہ میں ہوگا یا دوسرے گروہ میں. ایک علی کہہ رہے. کون علی؟ جن کی شہادت کی تاریخ ہے. وہ علی جو دنیا سے جاتے جاتے اپنا آخری وصیت نامہ جو نہج البلاغہ میں ہے، وہ جو آپ پڑھ لیجئے، شروع سے آخر تک علم ہی علم دے رہے ہیں. اچھا اب یہ ایک بات ہے. یہاں پہ ایک حدیث اور سن لی اور پھر میں اپنی بات کو آج آگے بڑھاؤں گا. میڈیا انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جن کے پاس نالج نہیں ہوتی. اب ایک اور حدیث سن لیجیے، علم نہ ہونے کا ایک نقصان. خود مولا فرما رہے. پہلی حدیث خود مولا کی ہے، دوسری حدیث مولا کی نہیں ہے، مولا سے رسول اللہ نے فرمایا. پہلی حدیث کے دینے والے مولا ہے، دوسری حدیث کے دینے والے مولا. فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول نے مجھے بٹھایا اور کہا کہ آئے آج میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں کوئی گفٹ کروں، کوئی تحفہ دوں. رسول علی کو تحفہ دے رہا، اور میرے پاس 3 چیزیں، تم بتاؤ ان 3 میں سے تم کیا لو. یا تو 6 لاکھ یعنی 600,000 جانور، کیٹلز. پہلے زمانے میں تو اکنامی انہی چیزوں پہ چلتی تھی. 6 لاکھ جانور میرے پاس ہیں. پہلے زمانے میں کسی بھی قبیلے کی دولت کا اندازہ کرنے کے لیے بل گیٹس کتنا دولت مند ہے، وارن بوفیٹ کتنا دولت مند ہے، وہ جو علی بابا کا مالک ہے وہ کتنا دولت مند ہے، یہ تو اس کے پاس کتنے جانور. 600,000 6 لاکھ جانور وہ دوں، یا 6 لاکھ دینار دوں.
دینار گولڈ کا بنا ہوا سکہ یا 6 لاکھ نصیحت کی ایسی باتیں جو دنیا اور آخرت میں تمہارے کام آئیں گی. جب اگر یہ آفر رسول خدا آپ کو کرتے تو آپ کا کیا جواب ہوتا؟ دل والا جواب کہیے گا. زبانی طور پہ تو ہر آدمی کہہ دیجیے کہ ہم کو تو نصیحت کی بات چاہیے. یہاں فری میں مل رہی ہے تو کوئی آگے بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. گھنٹے کی مجلس. خیر, مولا نے کہا یا رسول اللہ, اب پتا ہے کہ علی اور رسول ساری باتیں جانتے ہیں, یہ ہمیں اور آپ کو میسج دینا. کہا کہ یا رسول اللہ, یہ گوسفند لے کے میں کیا کروں گا اور یہ درہم و دینار لے کے میں کیا کروں گا؟ جو ابو ذر کا مالک ہو ذر, اس کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ مجھے تو آپ 6 لاکھ نصیحت کی باتیں بتا دیں. چلے اگر یہ حدیث یہاں تک بھی آتی نا, ہم وہیں پہ کان بند کر کے نکل جاتے. 6 لاکھ باتیں کون سنے؟ 6 لاکھ 600,000. یہاں پہ اگر 60 منٹ کی تقریر میں 62 منٹ ہو جائے تو لوگوں کی وہ غصے سے گھورتی ہوئی نگاہیں مجھے یاد آ جاتی. 6 لاکھ. مولا نے کہا مجھے 6 لاکھ نصیحت کی باتیں چاہیے, لیکن پیغمبر علی کو تھوڑی کچھ دے رہے, ہمیں اور آپ کو علی کے ذریعے دے رہے. کہا کہ علی 6 لاکھ تو بہت زیادہ, میں تمہیں صرف 6 باتیں دیتا ہوں. یہ 6 باتیں 6 لاکھ کے برابر ہیں. 6 is equal to 600,000. اگر ان 6 باتوں پہ عمل کرو گے 6 لاکھ باتوں کا فائدہ ملے. اگرچہ اس میں سے میرا موضوع صرف ایک بات ہے, حدیث میں 6 باتیں, جیسے اس سے پہلے والی حدیث میں بھی مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ روح کی زندگی کیا ہے. کورونا وائرس, لوگ زندہ ہیں, لوگ مر گئے ہیں, یہاں اتنے لوگ مر گئے, وہاں اتنے لوگ مر گئے. وہ جسم کی موت ہے, روح کی موت کیا, یہ بتانا تھا. لیکن اس کے لیے پوری حدیث میں نے پڑھ ڈالی. یہاں پر بھی صرف ایک بات بتانا تھا. جب علم کے بعد کا مرحلہ, کہا کہ اے علی, ہر بات کی تشریح میں تو ایک پوری مجلس ہو سکتی ہے, میرا خمسہ ہے صرف اس ایک حدیث پر. لیکن اب جلدی کہا کہ اے علی, جب تم یہ دیکھو کہ لوگ ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈ رہے ہیں, اس میں کیا خرابی, اس میں کیا عیب ہے, اس نے کیا کیا؟ اچھا, آج فیس بک کا کیا کام, آج واٹس ایپ کیا کام کر رہا؟ دیکھیے, ایکسیپشنز یا 2% 3% لوگوں کو کرائیٹیریا نہیں بنا رہے, اکثریت. بہت 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 اگر کسی نے چاہا کہ اپنے کانشیس کو مطمئن کرے, اوپر ایک لفظ ڈال دیا فارورڈڈ ایز ریسیوڈ, اس کے بعد تو کھلی چھوٹ مل گئی. جس کی عزت اتارو, جس کی توہین کرو, جس پہ تہمت لگاؤ, جس پہ الزام لگاؤ, وہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ. وہ تو ساری باتیں اس وقت بیان کرنے کی نہیں ہیں, لیکن خلاصہ یہ, جب دیکھو کہ لوگ ایک دوسرے کے عیب دیکھ رہے ہیں, تم اپنے عیبوں پہ نگاہ ڈالو. مجھ میں کیا خرابی؟ میں تو معصوم نہیں ہوں نا, میں بھی تو معصوم نہیں ہوں, کچھ تو مجھ میں بھی خرابی ہوگی نا. اب اس پہ غور کرتے جائیے. ایک جملے میں 1 لاکھ جملے چھپے ہوئے, لیکن وقت نہیں ہے, بڑی تیزی سے میرے ہاتھ سے وقت بھاگا جا رہا ہے. اے علی پہلی بات. دوسری بات, جب تم دیکھو کہ دنیا والے ایک دوسرے کو سہارا بنا رہے ہیں, تم اس وقت صرف اللہ کو اپنا سہارا بنانا. یہ جو اتنے لوگ حرام کام کرتے ہیں اور گناہ کام کرتے ہیں پیسے کمانے کے, وہ کیوں ہے؟ اللہ ہی پہ تو ان کو بھروسہ نہیں ہے نا کہ دینے والا اللہ ہے. چاہتے ہیں, سمجھتے جو ہے وہ خود ہی ہم کو حاصل ہوگا. جاب کی خاطر حجاب چھوڑ دیا, جاب کی خاطر داڑھی شیو کر دی, جاب کی خاطر جھوٹ بول دیا, جاب کی خاطر حرام گوشت بیچ دیا, اس لیے کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں. دیکھیں بات بہت لمبی ہو جائے گی, پورے اشرے ہو جائیں گے, چھوڑیے میں جلدی سے اصل جملے پہ آ جاؤں. جب تم یہ دیکھو کہ لوگ اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوئے, تو تم اپنی آخرت بنانے کی فکر کرنا. بھئی کیا ہو گیا آپ لوگوں کو, کیا مار پڑی ہے کہ شوہر بھی ہے, بیوی بھی ہے, صبح سے شام تک سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے کہ پیسے پہ پیسے, ڈالر پہ ڈالر بنا رہے ہیں. تو مولانا ایک اچھا گھر بنانے کے لیے تو دونوں کو کام کرنا ہوتا ہے. ایک سے گھر چلے گا, ایک سے مارگیج ادا ہوگا. اچھا مکان, اچھی گاڑی, اچھے کپڑے, برانڈڈ جوتے, یہی ساری چیزیں ہیں نا. لوگ دنیا بنائے, تم آخرت بناؤ. وہاں کا مکان اچھا ہو,
وہاں کے کپڑے اچھے ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں آدمی فاقہ کرے یا دنیا کے اندر آدمی بھکاری بن کے رہے، لیکن کم از کم حرام کی طرف نہ جائے. اور اپنی ساری توجہ ماہ رجب کی دعا میں ایک لفظ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، خود ہم اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، اے خدا دنیا کو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ نہ بنا دے کہ ہم صبح سے شام تک لگے ہیں تو وہ دنیا کے لیے لگے. دیکھیے ایک ایک جملہ آپ خود بھی اندازہ کر رہے ہیں، مجھ جیسا جاہل آدمی بھی تفصیل میں گئے بغیر ایک جملے میں سے 100 جملے نکال سکتا ہے، لیکن اصل جملے پہ مجھے آنا. جب تم یہ دیکھو، اب یہ 2 جملے ہیں الگ الگ، چوتھا اور پانچواں. جب لوگ اپنی آخرت دنیا بنا رہے تم اپنی آخرت بنا. چوتھا اور پانچواں جملہ میرا موضوع. جب تم یہ دیکھو کہ لوگ مستحبات پر بہت زور دے رہے ہیں تب تم واجبات کی فکر کرنا. یہ ماہ رمضان میں یہی ایک خرابی ہوتی. رمضان کی خرابی نہیں، معاذ اللہ ہمارے سوسائٹی کی خرابی کہ ماہ مبارک رمضان میں مستحبات پر لوگوں کا زور بہت زیادہ پڑ جاتا. بھئی پورے رمضان میں واجب تو صرف ایک روزہ ہے نا، اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں مستحبات میں آتی ہیں، میں ان کی اہمیت کم نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہر چیز کا ایک سیکوینس ہوتا ہے. ایک صاحب نے جا کے کسی سے مسئلہ پوچھا کہ بھائی میں واش روم میں جاتا ہوں پیشاب کرنے کے لیے، اس کے بعد تو پانی ڈال کے پاک کرنا ہوگا نا. لوٹا لے کے جاتا ہوں، لوٹے میں سوراخ ہے تو وہ پانی بہ جاتا ہے جتنی دیر میں فارغ ہوتا ہوں. کوئی بات نہیں، پہلے پاک کر لیا کرو بعد میں پیشاب کر لیا کرو. تو ایسے تو کام نہیں چلے گا نا، ترتیب ہونی چاہیے نا، ہر چیز کی ایک سیکوینس ہوتی ہے. جی پہلے پانی ڈال لو پھر بعد میں پیشاب آتا ہے بعد میں پیشاب کر لیں. ہمارے یہاں اس وقت یہی تماشا دین کے لیے بنا دیا گیا لا علمی کی بنا. اب اس کی دیکھیے یہی ایک جملہ، میں 100-200 مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن میرا آج کا موضوع شروع تو ہو، ابھی تو میں موضوع پر آیا ہی نہیں. اور پانچویں چیز، جب تم یہ دیکھو کہ لوگ دین کے کاموں میں کوانٹٹی پہ زور دے رہے ہیں تب تم کوالٹی پہ زور دینا. جو اصل لفظ ہے وہ کوانٹٹی کوالٹی نہیں. جب تم دیکھو لوگ عمل کی کثرت کر رہے ہیں تو تم عمل کی کثرت پہ نہ جانا، عمل کی خوبی پہ جانا. قرآن کریم نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت و زندگی پیدا کی تاکہ دیکھے تم میں اچھا عمل کون کرتا. امام نے کہا رک جاؤ، خدا نے یہ نہیں کہا کہ اکثر عمل کون کرتا ہے، یہ نہیں کہا زیادہ کون کرتا ہے، کہا اکثر کون، اچھا کون کرتا ہے. کبھی پوری رات نماز پڑھو گے وہ ثواب نہیں ملے گا، کبھی فقط 2 رکعت نماز پڑھو گے لیکن اچھی نماز ہوگی کوالٹی کے اعتبار سے. ہمارے اردو میں ایک محاورہ بھی ہے، کہاوت، سستا روئے بار بار مہنگا روئے ایک بار. گھٹیا کوالٹی کے 10 کپڑے خریدیں گے، بڑھیا کوالٹی کا ایک جوڑا اس سے زیادہ چلے گا. یہ عمل میں بھی یہی نماز، یہی روزہ. شب قدر میں کتاب میں 25 اعمال لکھے ہیں، آپ نے ایک لسٹ بنا لی، ہر ایک پہ ٹک لگائیں گے آج یہ سارے اعمال ہونے چاہیے. وقت نہیں بن پا رہا ہے تو آپ وہ جو پاکستان میں تیز گام گاڑی ہوتی ہے یا جاپان میں بلٹ ٹرین ہوتی ہے نا، اس طرح سے دعائیں پڑھ پڑھ کے عمل کر کے لسٹ کمپلیٹ کر دیں. اس میں خالی 2 عمل کرو لیکن پوری توجہ اور کنسنٹریشن کے ساتھ. یہ پیغمبر 1,00,000 کے ایکول جملہ مولا کو دے رہے. کثرت عمل سے زیادہ زور ہے اچھے عمل. خود مولا کی بھی یہ حدیث ہے، بار بار وہ زیادہ عمل جو تمہیں آگے چل کر اکتا دے، بوریت ہونے لگے، اسے وہ مختصر عمل صحیح ہے جو تم بالکل فریش ہو کے کرتے. اب ہمارے ہاں یہ جو 6 میں سے ہر ایک پر توجہ دینا چاہیے لیکن وقت نہیں ہے. 2 باتیں اس میں ایسی آئی ہیں جو میرے اس جملے سے ریلیٹڈ کہ روح کی زندگی ہے علم. علم نہ ہونے کے نتیجے میں ہمارے یہاں واجبات پیچھے پھینک دیے جاتے ہیں، مستحبات آگے. میں مستحبات کی توہین نہیں کر رہا، لیکن ایک آدمی ساری رات عمل کرتا ہے. میں خود اس بات کا گواہ ہوں، میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا.
ہاں اگرچہ پرانی بات ہے، پوری رات شب قدر میں اعمال کرتے تھے، وہ جو آدھا گھنٹہ پھر فجر کا ہوتا تھا گزارنا مشکل ہوتا تو سحری کر کے ایسا سوتے تھے کہ فجر قضا ہو جاتا، تو ساری رات کے اعمال کا ثواب یا یہ 2 رکعت فجر کی نماز جو آپ نے، اور اس کی بہت ساری اور مثالیں. اور اسی طرح جو عمل کرو اس طرف نہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ ملے اور کوالٹی کے ساتھ ملے تو کیا کہنا، لیکن اگر یا زیادہ کر لو یا اچھا کر لو. ہوتا ہے نا جب لمبے عمل ہو جائے تو آدمی کی توجہ ہٹنے لگتی، بور ہونے لگتا، دماغ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. بند کرو عمل اور چلے جاؤ. واجبات کی بات نہیں، بہت لمبی دعا ہے، چھوڑ دو وہ دعا دی، چند جملے اگر توجہ سے سنے اور دل زبان کے ساتھ دل بھی وہ دعا پڑھ رہا تو زیادہ بہتر. لیکن یہ سارے پرابلم ہوتے ہیں علم نہ ہونے کے نتیجے. مولا متقیان کی سب سے بڑی جو فضیلت دنیا کے سامنے آئی وہ علی کا علم، معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا. اور یہی وجہ کہ اگرچہ یہ حدیث جو اب میں پڑھ رہا ہوں یہ علی نے ایک خاص موقع پہ کہی لیکن پوری زندگی کے لیے. حبابہ، آج کل تو یہ نام بہت مشہور ہو گیا ہے. حبابہ وہ عورت ہے جنہوں نے 8 اماموں کا زمانہ دیکھا، امام علی سے لے کے 8ویں امام تک، اور چوتھے امام کے زمانے میں بہت بوڑھی ہو گئی. امام علی سے 8ویں امام تک 200 سال 2 سینچریز چاہیے. بہت بوڑھی ہو گئی تھی چوتھے امام کے زمانے میں، تو چوتھے امام نے معجزے کے ذریعے سے ان کو دوبارہ جوان کیا. بہت ان کے دلچسپ واقعات. جب ان کی پہلی ملاقات مولا سے ہوئی تھی، شیعہ ہوئی، علی کی زیارت کے لیے تڑپ کے چلی جیسے آج ہم اور آپ کربلا اور نجف تڑپ کے جاتے ہیں مولا کے روضے کی زیارت. یہ خود علی کی زیارت کے لیے علی ہیں. وہاں پہنچی شہر کوفہ، علی کا گھر کہاں ہے، علی کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ علی کا گھر ہے. وہاں گئی کہ مولا سے ملنا ہے، کہ اس وقت تو مولا گھر میں ہوتے ہی نہیں. کہاں ہے؟ لوگوں نے گھڑی دیکھی، اس زمانے کی جو گھڑی ہوتی تھی، آج بھی مسجد کوفہ کے ذہن میں وہ پرانی گھڑی رکھی ہے. کہ یہ 10 بجے کا وقت ہے، یہ تو علی بازاروں کا سروے کرتے ہیں، مارکیٹ میں جا کے دیکھتے ہیں کہیں حرام تو نہیں ہو رہا ہے. وہاں جاؤ، وہاں گئی. لوگوں سے پوچھا کہ مارکیٹ میں علی کہاں ہے؟ کہا کہ ابھی تو یہاں سے گزرے تھے، وہ جہاں مچھلیاں بک رہی، مچھلیاں، وہاں پہ علی. وہاں گئے، دیکھا وہاں پہ ایک بڑا سا مجمع کھڑا، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں تھی، اور اس وقت ضرورت بھی نہیں تھی، کوئی کورونا تو تھا نہیں اس وقت. بہت بڑا مجمع، لیکن لوگوں نے دیکھا ایک عورت آ رہی ہے، راستہ دے دیا، آگے بڑھی، دیکھا مولا ایک دکاندار کو کوڑے مار رہے ہیں اور غلام سے کہہ رہے اس کی دکان بند کر کے سیل کرو. مولا کے ایک صحابی ہیں، دریافت کرتے مولا لیکن ہوا کیا؟ کہا دیکھتے نہیں اپنی دکان میں حرام مچھلیاں بیچ رہا. ہماری فقہ میں وہ ساری مچھلیاں حرام ہے جس کے اوپر اسکیل نہ ہو، چھلکے نہ ہو، اس کا کھانا حرام. البتہ یہاں بھی ذرا سے بڑے بڑے تماشے ہو جاتے ہیں. خریدنا بیچنا بھی حرام، کھانا بھی حرام، بغیر چھلکے والی مچھلی. اب میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، جو میری مجلسیں سنتے ہیں ان کو تو میری عادت پتا ہے، کبھی میں پھسل کے ادھر جاتا ہوں پھر سنبھلتا ہوں. لاہور میں 4 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا. میں پڑھنے تو جاتا تھا پورا خمسہ، ایک جگہ کی مجلس ہوئی تھی، اور وہاں مجلس کے بعد نیاز میں مچھلی بڑی مہنگی ہوتی ہے، بڑی اچھی والی کوئی مچھلی تھی، وہ فرائی کر کے دی جا رہی تھی. ایک مسئلہ جاننے والے صاحب، مسئلہ تو نہیں جانتے تھے لیکن جوش بہت تھا تبلیغ کا. ہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ بھائی وہ نیاز ہو رہی. کہا پتہ ہی ہے جس دکان سے تم خرید کے لا رہے ہو یہ اس کے پاس ایک ہی آئل، اس میں وہ چھلکے والی مچھلی بھی فرائی کرتا ہے، اسی میں بغیر چھلکے والی. تو اب وہ جو بغیر چھلکے والی مچھلی جو کھانا حرام ہے، جب اس نے فرائی کی تو نجس ہو گیا ہے. جب نجس ہو گیا تو جو چھلکے والی تھی وہ بھی حرام ہو گئی.
میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے 400 500 وہ فرائی پیس اٹھا کے پھینکے جا رہے ہیں، اور 750 روپے پر کلو تھی اس زمانے کی بات، اب تو اور مہنگی ہو گئی ہوگی وہ مچھلی۔ رہو تھی، نہیں رہو نہیں، پاپلیٹ تھی شاید۔ میں نے کوشش کی کہ ذرا کچھ بولوں، تو ایسا اس وقت ماحول تھا کہ مجھے لگا میرے ہی ٹکڑے کر کے لوگ فرائی کر کے اٹھا کے پھینک دیں گے، تو اپنی حد تک کوشش کر کے ناکام۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مچھلی وہ ہے کہ بغیر چھلکے کی ہے تو کھانا حرام، لیکن وہ نجس نہیں ہے۔ ہر وہ جانور جس کو کاٹیں تو اس کا خون اچھل کے نہیں نکلے گا، جس کا خون نہیں اچھلتا، اس کا مردار یا حرام طریقے سے مر جانا اس کو نجس نہیں کرتا۔ کھانا حرام ہے لیکن وہ پاک ہے۔ جب پاک ہے تو جس تیل میں فرائی ہوئی وہ تیل پاک رہا، جب وہ تیل پاک رہا تو جب حلال مچھلی اس کے اندر فرائی ہوئی تو وہ بھی پاک رہی۔ لیکن یقین کرنے کو تیار نہیں کہ جب وہ نجس ہے، جب وہ کھانا حرام ہے تو وہ نجس بھی۔ لوگوں کو میکڈونلڈ کے وہ برگر یاد آنے لگے کہ جی وہ تو وہ ایک ہی مشین میں یہ بھی فرائی وہ بھی فرائی۔ مچھلی کا کیس الگ ہے، میری آنکھوں کے سامنے کی بات۔ لیکن جہاں یہ ایک ایکسٹریم ہے لا علمی کی وجہ سے، وہاں دوسرا ایکسٹریم بھی سن لی، وہ یہ ہے کہ چھلکے والی مچھلی حلال ہے، بغیر چھلکے والی مچھلی حرام۔ اور جانوروں کے حوالے سے اسلام کا ایک مسئلہ، جو جانور کا حکم ہے وہی اس کے انڈوں کا حکم ہے۔ جو جانور حلال ہے اس کے انڈے بھی حلال ہیں اگر وہ انڈے دینے والا۔ جو مچھلی حلال ہے تو اس کے انڈے بھی حلال ہے۔ جو مچھلی حرام ہے وہ پاک ہے لیکن حرام ہے، کھا نہیں سکتے، اس کے انڈے بھی حرام ہیں۔ میں نے سنا ہے بہت سارے لوگ یہاں پہ فش ایگ دوا کے طور پہ یا ٹونک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح مچھلی میں آپ کی معلومات پہلے کرتے ہیں کہ یہ مچھلی چھلکے والی میں خرید رہا ہوں مارکیٹ سے کہ بغیر چھلکے والی، جب اس کے انڈے آپ خریدیں گے تب بھی آپ کو معلوم کرنا کہ یہ جس مچھلی کے انڈے ہیں وہ کیپسول ویپسول میں جو آتے ہیں، تیل فش آئل وہ بھی اسی میں آ گئے۔ فش آئل وہ تو بہت استعمال کیا جاتا ہے ونٹر میں۔ اگر مچھلی بغیر چھلکے والی ہے تو جو آئل فش آئل ہے وہ بھی حرام۔ جس طرح آپ جا کے آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ بازار سے مچھلی خرید کے لے آئیں جب تک کہ یہ کنفرم نہ کریں کہ اس پہ چھلکے، اس طرح فش آئل بھی اجازت نہیں۔ ہم نے کہا ہم کو کیا پتا، وہ فارمیسی میں گئے وہاں فش آئل مل رہا، ہم کو نہیں پتا کون سی مچھلی تھی۔ جب نہیں پتا تو حرام ہے، وہ بھی حرام۔ وہ ایک ایکسٹریم تھا کہ چونکہ اس آئل کے اندر وہ مچھلی پکی تو یہ بھی غلط ہوگی، جہالت غلط۔ اور دوسرا ایکسٹریم یہ کہ مچھلی میں لوگ احتیاط کرتے ہیں، اس کے آئل میں کوئی احتیاط نہیں کرتا، کیونکہ میلبرن میں پرسنلی جانتا ہوں کتنے ہی لوگ ایسے جو اپنے یا اپنے بچوں کے لیے فش آئل یوز کرتے ہیں یہ معلومات کیے بغیر کہ کس مچھلی۔ بلکہ ایک بار تو ایک صاحب نے مجھے بتایا بھی کہ انہوں نے ای میل کیا کمپنی نے کہا ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ کون سی مچھلی کا آئل۔ خیر، مولا نے کوڑے مارے اور کہا ہٹو یہاں سے، تمہیں حق نہیں ہے میرے زمانے میں بازار میں دکان چلانے جب تک کہ تمہیں حلال و حرام کے مسئلے نہ پتا۔ پھر مولا نے وہ جملہ کہا جو ہمارے یہاں کہاوت بن گیا، الفقہ ثم المتجر، پہلے جا کے حلال و حرام سیکھو پھر تجارت کر۔ ہیں کتنے لوگ یہاں پہ جو پہلے حلال و حرام سیکھتے ہیں پھر تجارت کریں؟ ہاں وہ ہیں جو پہلے طریقہ سیکھتے ہیں وضو کا پھر وضو کرتے ہیں، پہلے نماز کے مسئلے سیکھتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں، روزے کے مسئلے سنتے ہیں پھر روزہ رکھتے ہیں، حج کے مسئلے سیکھتے ہیں پھر حج کرتے ہیں ایسے بہت بڑی تعداد۔ لیکن باقی اس کے بعد کی دنیا کوئی چلتے پھرتے مسئلہ سنا دے وہ الگ بات ہے، لیکن باقاعدہ بیٹھ کر پراپر طریقے سے کہ بھائی مجھے لکڑی کا کاروبار کرنا، کپڑوں کا کاروبار کرنا، بلڈنگ مٹیریل کا کاروبار کرنا، گروسری شاپ کھولنا، اس کے کتنے مسئلے شریعت میں ہیں، اسٹارٹ کریں اے بی سی ڈی سے، کتنے لوگ۔ لیکن مولا کا جملہ بھی خالی کاروبار کی حد تک نہیں ہے، مولا کا جملہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں۔
پہلے جا کے اس کے حلال و حرام کے مسئلے سیکھو، پھر آگے بڑھ کے کام کرو۔ مولا نے کہا ورنہ تم نہیں بھی چاہو کہ تب بھی کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤ۔ ہم نہیں جاتے، ہم کو حرام نہیں کمانا، ہمیں حرام نہیں لینا، لیکن لا علمی ہم سے گناہ ہو جائے۔ یہاں پہ رک کے ایک بات اور عرض کر دوں، اس لیے کہ یہاں پہ پبلک کی ایک ڈیمانڈ پوری ہو رہی۔ اچھا وہ کیا کہ مولا نے حبابہ اس روایت کی راویہ ہے، اصل جملہ اس کے بعد کا۔ حبابہ کہتی ہے کہ میں نے سنا کہ جب مولا نے اپنے صحابی سے کہا کہ یہ حرام مچھلی بیچ رہا بغیر چھلکے والی، اور مولا ایک جملہ اور کہہ رہے تھے، بڑا عجیب جملہ، اے بنی اسرائیل کے مسخ شدہ اور بنو مروان کے لشکر کو بیچنے والے۔ تو اسی صحابی نے کہا مولا لیکن یہ مچھلیوں میں خرابی کیا ہے؟ یعنی یہ بغیر چھلکے کی مچھلی اسلام میں حرام ہے تو کیوں ہے؟ وائے؟ مومن کو یہ اختیار ہے وائے پوچھنے کا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اگر جواب ملے کہ نہیں وائے کی وجہ نہیں بتائی جائے گی تو چپ ہو جاؤ، پوچھ سکتے ہو، آگے نہیں بول سکتے۔ مولا لیکن کیوں؟ کہا بنی اسرائیل کی یہ قوم تھی جو اپنی داڑھی شیو کرتے تھے، اللہ نے 3 بار ان کو وارننگ بھیجی ہے تم حرام کام کر رہے ہو، رک جاؤ۔ کون وارننگ پہ توجہ دیتا؟ پھر عذاب خدا آ گیا اور اللہ نے ساری قوم کو مچھلی بنا دیا بغیر چھلکے۔ اچھا وہ مچھلی تو مر گئی، وہ مر گئی، لیکن اسی شکل میں اللہ نے قیامت تک کے لیے مچھلی کی ایک نسل پیدا کی، تاکہ یہ جملہ بہت اہم ہے، اگر آج موقع نہ ملا تو کل اس پہ مجلس دوسرے انداز سے ہوگی، لیکن ہے بہت ہے۔ اسی شکل کی وہ جو قوم کو مچھلی بنایا، وہ مچھلیاں تو مر گئی، لیکن اسی شکل کی یہ مچھلی پیدا کی تاکہ قیامت تک لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، یعنی اس کو دیکھ کر ان کو یاد آ جائے کہ ایک فعل حرام، داڑھی منڈوانا ایک فعل حرام ہے، اور یہ یاد آ جائے کہ اس کی سزا کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں رکی، الحمدللہ آج کل تو داڑھی رکھنا فیشن میں آ گیا، تو ہر آدمی داڑھی رکھ رہا، ہر نہ صحیح تو بہت سے لوگ رکھ رہے ہیں، لیکن یہاں پھر ایک وہی بات لا علمی۔ ایک صاحب نے مثلا بطور مثال کہہ رہا ہوں، ایک صاحب نے فرینچ کٹ داڑھی رکھی، کھٹ سے اعتراض کیا بالکل داڑھی نہیں رکھتے تھے، رکھ تو لی نا، یہ کیا فائدہ اس داڑھی کا؟ آغا سیستانی اس کو نہیں مانتے۔ انہوں نے مجھ سے آ کے پوچھا، میں نے کہا یہ مسئلہ ہے بڑا ٹیکنیکل، لیکن بہرحال آخر میں سمجھیے کہ آپ کی داڑھی بالکل صحیح۔ تو ان سے کہا گیا کہ جی آپ مولانا سے کیوں پوچھا؟ آپ کو اپنے مرضی سے پوچھنا چاہیے، آپ ان کی تقلید میں کوئی تھوڑی ہے جو آپ ان سے مسئلہ پوچھو۔ دیکھیں میں نے زندگی میں آج تک صرف ایک فتویٰ دیا، ایک، باقی میں کوئی مرجع یا مجتہد تو ایک فتویٰ دیا، اب وہی فتویٰ اب تک چل رہا، اور وہ فتویٰ یہ ہے کہ میرے لیے فتویٰ دینا حرام اور گناہ کبیرہ، کیونکہ میں مجتہد نہیں۔ میں یہی ہے فتویٰ دیا، اس کے بعد تو گاڑی ختم، اس کے بعد تو مسئلے ختم ہو گئے۔ اور حافظ بشیر صاحب کے علاوہ انڈیا پاکستان میں کوئی بھی اس لیول کا نہیں ہے کہ فتویٰ دے سکے، لیکن اب یہ بات تو کہیں اور چلی جائے گی۔ اب بات کیا ہے یہاں پہ سنیے، اس کو سمجھیے، بہت اہم مسئلہ ہے، گرچہ آج کے مجلس کا انداز اور رخ کچھ بالکل ہی بدل گئے۔ دیکھیے ہمارے یہاں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے مراجع کو کیا ہے کہ ہماری تقلید کر رہے ہو تو ہر مسئلہ ہمارا ہی مانو۔ ایسا نہیں، کئی موقعوں پر بہت اہم یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، مجتہدین جب فتویٰ دیتے ہیں تو ساتھ میں کہہ دیتے ہیں مگر اس مسئلے میں تم دوسرے کی بات مان سکتے ہو، البتہ شرط یہ ہے کہ وہ دوسرا علم میں بھی ہمارے بات سب سے زیادہ ہو۔ اسلام میں کرائٹیریا تو نالج ہے نا، تم ہماری تقلید کر رہے ہو یعنی اکارڈنگ ٹو یو ہمارا علم سب سے زیادہ ہے، ہم نہیں کہتے، لیکن تم تقلید کر رہے ہو تو تمہاری نگاہ تو جو ہمارے بعد علم میں زیادہ، یہ باقاعدہ ایک راست دکھاتے ہیں مہاراج۔
اس کو کہتے ہیں، اس کے لیے لفظ آتا ہے، اب بار بار یہ جملہ تو نہیں لکھیں گے، احتیاط واجب۔ جس مسئلے میں احتیاط واجب آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ اپنے مرجے کی تقلید میں رہتے ہوئے بھی دوسرے مجتہد کی بات مان سکتے۔ اب بعض اوقات تو مجتہد ہم لوگوں سے پوچھتا کہ کیوں نہیں مانتے دوسرے کی بات جب تم کو ایک راستہ دکھایا جا رہا۔ آغا سیستانی کے ہاں بے شک پوری داڑھی رکھی جائے، فرنچ کٹ داڑھی صحیح نہیں ہے اکارڈنگ ٹو احتیاط واجب، لیکن ان کے بعد جتنے مرجے ہیں سب کہتے ہیں کہ اجازت۔ بس احتیاط واجب کے لفظ کو یاد رکھیے۔ جو مجلس سننے کے لیے آج آئے تھے اور ان کو مجلس نہیں ملی ہے، ان سے معذرت، اب بس تو بس مصائب کی منزل آئے۔ یہ لفظ یاد رکھیے، احتیاط واجب۔ اور اس میں باقی مرجے، مثلا آغا سیستانی کے بعد آغا وحید خراسانی اجازت دیتے فرنچ کٹ داڑھی، نجف میں آیت اللہ شیخ فیاض اجازت دیتے۔ کھٹ سے کسی پہ اعتراض کر دینا، وہی جو میں نے کہا نا، وہ ساری مچھلیاں اٹھا کے پھینکی جا رہی ہیں مجلس کا تبرک، کیونکہ اس کو بہت جوش تبلیغ آ رہا ہے۔ ارے جوش تبلیغ کے لیے پہلے علم حاصل کرو۔ کھٹ سے اعتراض کر دیا کسی کی داڑھی پہ، پہلے نالج حاصل کرو کہ مسئلہ ہے کیا۔ اور اگر اس احتیاط واجب کو کے اصول کو آپ چھوڑ دیں نا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے کسی اور کی طرف، تو زندگی کتنی مشکل ہوگی۔ دو چھوٹی مثال، آغا سیستانی کی تقلید کرنے والے کے لیے حج تو جسٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو جائے گی۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ حج میں بھی جو تاریخ ہوگی حج کی، وہ اپنے حساب سے ثابت ہونا چاہیے، سعودی حکومت کے اعلان کو مت مانو۔ پورا حج ڈیٹس کے اوپر چلتا، ذرا اس پر عمل کر کے دیکھ لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ 100 میں 200 میں 1000 میں ایک اکیلا آدمی اس پہ عمل کر سکے، لیکن 99% مومنین حج کر ہی نہیں سکتے۔ آغا سیستانی سے ہم نے پوچھا کیا کریں، انہوں نے کہا میں نے احتیاط واجب لگائی ہے اس مسئلے میں، دوسرے مرجے کی بات مانو نا۔ چلیں چھوڑ دیں وہ کون سے ہمارے یہاں کون سے بہت سارے حاجی ہیں۔ آخری بات، وقت کم ہے، سن اگر اس احتیاط واجب میں دوسرے مرجے کی بات نہیں مانے نا آپ، تو خالی داڑھی میں کیوں ضد کریں، ہر مسئلے میں کریں۔ آپ شاید دنیا میں کہیں پر بھی جانور کا گوشت کھا ہی نہ سکے، حلال جانور کی بات، اسلامی ذبیحہ۔ خالی یہاں کی بات نہیں ہے، پاکستان کی بھی بات ہے، ایران کی بھی بات ہے۔ وہ کیسے؟ آغا سیستانی کہتے ہیں جانور ذبح کرنے کی شرطیں، ہر ایک کہتا نمبر 1 مسلمان ہونا چاہیے، یہودیوں کا کشر نہیں چلے گا۔ نمبر 2 جانور قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ نمبر 3 جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھو۔ نمبر 4 جس چھری سے جانور ذبح کرو وہ لوہے یعنی آئرن کی ہونا چاہیے۔ احتیاط واجب ہے اسٹیل کی چھری سے جو جانور ذبح ہو وہ نجس ہے، حرام ہے، اس کا گوشت کھانا گناہ۔ جس چھری سے جانور کو ذبح کر رہے ہیں، چاہے وہ جو مشینوں میں بلیڈ لگا ہوتا ہے، چاہے جو ہاتھ کی چھری ہو، اسٹیل کی نہیں چلے گی۔ خالی نہیں چلے گی کا لفظ نہیں ہے، اسٹیل سے جو جانور ذبح کیا گیا وہ نجس ہو گیا، مردار ہو گیا، وہ جیسے کسی ہندو کے ہاتھ کا ذبح شدہ جانور، اس کا گوشت کھانا حرام۔ آج دنیا میں لوہے سے چھری بنانا کہاں پر ہو سکتا ہے؟ کہیں کہیں کسی دیہات میں آپ کو نظر آ جائے، اسٹیل ہر جگہ رائج۔ آغا سیستانی کے احتیاط واجب ہے کہ اسٹیل کی چھری بیکار، جانور کو نجس کر دیتی، جانور کو حرام کر دیتی، اس کو گوشت ہی نہیں کھا سکتے۔ لیکن اب پھر کیا مسئلے کا حل ہے؟ ان کے بعد کے مرجے کی بات مانو، کیونکہ خود وہ احتیاط واجب کہہ رہے ہیں۔ اب بعد کے مراجع کہتے ہیں کہ جی ہاں اسٹیل کی چھری بھی جانور کو حلال کرنے کے لیے کافی۔ میں مثالیں دوں گا تو ایک مہینہ بھی کم ہے، کیونکہ یہ تو ہے بھی میرا پسندیدہ موضوع، اور خاص طور پر ایسے مذہبی لوگ جو جوش تبلیغ تو رکھنا چاہتے ہیں لیکن معلومات نہیں لینا چاہتے۔ مولا کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ مولا کو اپنے زمانے میں ایسے مسلمان مل رہے تھے، مولا ہم مسلمانوں کے خون میں حصہ نہیں لینا چاہتے، علی سے منہ در منہ کہا گیا۔
مولا نے کہا بھائی میں جنگ کرنے جا رہا ہوں معاویہ کے خلاف، میں جنگ کرنے جا رہا ہوں خارجیوں کے خلاف، میں جنگ کرنے جا رہا ہوں جو خون عثمان کا نعرہ لگانے کے حضرت عائشہ میدان میں نکلی، آؤ میرا ساتھ دو۔ یہاں تک لوگوں نے کہا مولا ہمیں پتا ہے کہ آپ حق پر ہیں، لیکن بہرحال یہ مسلمانوں کی خوریزی ہمیں پسند نہیں۔ مولا سمجھا کے تھک رہے، کہاں مسلمان کی جان مال عزت کو تحفظ دینا واجب ہے، اور کہا فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے ان سے مقابلہ کرنا واجب۔ بلکہ ایک تو ایسا آدمی تھا جس کا عام مسلمان اتنا احترام کرتے، وہ اصحاب رسول کی کیٹیگری میں نہیں، وہ مسلمانوں کے جو صوفی بزرگ ہیں نا ان کی کیٹیگری، بہت نیک بہت مقدس۔ مولا نے کہا تم نیک مقدس نہیں ہو، تم امت محمد کے سامری ہو۔ سامری وہ جادوگر ہے جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ کی غیر حاضری میں ان کے وسیع جناب ہارون کے مقابلے پہ وہ سونے کا بچڑا بنایا جو کچھ کیا، تم اس امت کے سامری ہو۔ اس نے یہی کہا تھا کہ نہیں بھائی لا قتل، ہم کسی قتل میں حصہ نہیں لیتے، حق ہو کے باطل ہو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے اور نمازی ایسا، روزے دار ایسا، تلاوت قرآن کرنے والا ایسا، متقی اور پرہیزگار ایسا کہ آج تک برادران اہل سنت میں جو صوفی لوگ ہیں اس کے تقدس کے قسمیں کھاتے ہیں۔ مگر کیا وہ تقدس، کیا وہ عبادت جو بغیر علم و معرفت کی ہوتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا۔ وہ علی کے مخالف کا ساتھ نہیں دیا، علی کا بھی ساتھ نہیں دیا۔ اور ایک بہت بڑا گروپ ایسا تھا جو کہتا تھا علی حق پر ہے، مگر ہم نمازی روزے دار لوگ ہیں، ہم جو ہے نا وہ کسی کے خلاف زبان کھولنے کو تیار نہیں۔ اب یہاں پہ آ گیا وہ واٹس ایپ میڈیا جہاں پر واجب ہے آپ کے لیے کسی کی برائی بیان کرنا۔ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ وہ میڈیا کے جہاں برائی ہی برائی بیان ہو رہی ہے وہ بھی حرام، اور یہ میڈیا آ گیا جہاں برائی نہیں بیان ہو رہی ہے یہ بھی حرام۔ تو پھر مولانا ہے کیا؟ وہ چھٹے امام کی حدیث۔ راوی نے پوچھا، بس یہ آخری حدیث، مولا قیامت کے دن یہ تو ایک بہت مشکل مرحلہ ہے کہ پولیس صراط سے گزرنا، کیسے گزریں گے؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، کیسے وہاں سے گزریں گے؟ امام نے کہا اس کی فکر کر رہے ہو؟ دنیا میں بھی مومن ہر وقت پولیس صراط سے چل رہا ہوتا، ہر وقت پولیس صراط پہ چل رہا ہوتا ہے، ذرا بھی بے توجہ ہوا تو گر پڑا، کیا یہ پولیس صراط نہیں؟ نہ ہر ایک کی برائی کر سکتے ہیں، نہ ہر ایک کے بارے میں زبان بند کر سکتے ہیں۔ کچھ کے لیے زبان کھولنا واجب ہے، کچھ کے خلاف زبان کھولنا واجب۔ یہ تو بہت بڑی میں نے مثال دے دی میڈیا کے حوالے سے، چھوٹی مثال سن لی۔ اپنی ماں اور اپنی بیوی کے حقوق میں بیلنس کرتے ہوئے زندگی گزار، یہ پولیس صراط سے کم ہے کیا کچھ؟ اور اس طرح بہت ساری مثالیں میں بعد میں دوں گا۔ آج چونکہ دو انتہائی غم والی راتوں کے بیچ کی رات ہے، یہ یسٹرڈے نائٹ ضربت لگی، ٹمارو نائٹ مولا شہید ہو، آج مولا زخمی۔ تو آج کی گفتگو ذرا سی اس انداز کی ہو گئی جو مولا نے جس طرح آج کا دن گزارا، آج کا دن مولا نے نصیحتیں کرتے ہوئے گزارا، آج کا دن مولا نے علم پھیلاتے ہوئے گزارا، آج کا دن مولا نے سلونی۔ تو تھوڑے سے کچھ مسائل آ گئے جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن پھر بھی اس میں دو تین بہت اہم مسئلے ابھی رہ گئے، وہ انشاءاللہ کل آئیں گے۔ ابھی سے میں نے بتا دیا تاکہ جو لوگ نہیں سننا چاہتے، اس وقت بہت چوائس ہے، ایک ٹائم پر اتنی مجلسیں آپ کو فیس بک پہ مل جائیں گی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو امت کا پلٹ کے آ جاتا ہے وہ یہ کہ آدمی پریچنگ تو بہت کرتا ہے، جب خود پریکٹس کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جو حدیث آئی تھی، دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں اپنے عیب بھول جاتے ہیں۔ اور یہ خالی وہیں کی بات نہیں ہے، نصیحت، آپ کی داڑھی ایسی ہے، آپ کا حجاب ایسا ہے، آپ کے بچے ایسے ہیں، آپ کے گھر میں ایسا ہے،
جب خود عمل کا وقت آئے تو سب کو سب نظر انداز. اور امامت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ پہلے خود عمل کرتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں، پہلے 100 میں 100 پہ عمل کرتے ہیں تب لوگوں سے کہتے ہیں 30% عمل. یہ امامت کی خصوصیت جو آج کی رات سب سے زیادہ کھل کے ہمارے سامنے آئی. چند جملے مصائب کے بیان کروں کیونکہ کل آنے والی رات کو مصائب زیادہ پڑھے جائیں گے. میں پھر ایک مرتبہ اپنے برادر محترم علی صفدر صاحب سے معذرت کروں کہ اگرچہ آج اعمال نہیں ہیں تو ذرا سا ٹائم کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی میں نے خاصا وقت ان کا بھی دے دیا. اور یہ راتیں تو وہ ہیں کہ میں تو بہرحال کچھ اپنی بے ترتیب سی باتیں پیش کر گیا، ورنہ ویسے تو دل ہر ایک کا چاہتا ہے رونے کا، آنسو بہانے کا اور غم کرنے کا. جو علی کہہ رہے ہیں وہ عقل کے کر رہے ہیں، اور کس طرح کر رہے ہیں. ہم سے کہہ رہے ہیں نارمل سرکمسٹانسز میں اس دین پہ عمل کرو، اور خود سر پہ ضربت لگ چکی ہے اور آج ہی کی رات تھی، یعنی 19واں روزہ کھولا اور 20ویں شب آئی. امام حسن کوفے کے سب سے بڑے طبیب کو لے کر آئے. اب وہ جو ایک مسئلہ رمضان سے پہلے سے چل رہا لیکن وہ بھی نامکمل لوگوں نے پھیلایا ہے، اس کو مجھے اس کے اندر ایک بہت اہم وضاحت کرنا ہے جو کل ہو. وہ کیا؟ کورونا ڈیزیز. طبیب جو کہہ رہا اس کو مانو، اگر اس میں ایک بات تھوڑی سی غلط مشہور ہو گئی وہ کل سنیے گا. وہی جن کو سننا یا جن کی مجبوری ہے سننا، جو انتظامیہ ہے، جو کیمرہ چلانے والے ہیں، جو ہال کھولنے والے، ان کی تو مجبوری ہو جاتی. لیکن باقی کل طبیب مولا کائنات کا سب سے بڑا طبیب ہے. جب یونانی طبیب کوفے میں آیا اور مولا نے اس سے میڈیکل سائنس پہ بات کی، وہ حیران و پریشان ہو گیا. لیکن زخم علاج طبیب کرے گا. آج طبیب کو بلایا گیا آج رات. اس نے دیکھا، زخم کو دیکھا، اور 24 گھنٹے میں یا 12 گھنٹے میں جو زہر علی کے جسم میں جا چکا. ایک مرتبہ حسن مشتبہ کے ساتھ باہر جانے لگا اور باہر نکلتے نکلتے کہنے لگا کہ اے حسن مشتبہ، جو وصیتیں اپنے بابا سے کروانا ہے کروا لیجئے، اب علی بچتے نظر نہیں. یہ زہر اس طرح سے پورے جسم میں دوڑ چکا ہے کہ اب علی کا بچنا ناممکن ہے. بیٹا اپنے باپ کے بارے میں یہ بات سنے، لیکن حسن کی پریشانی کچھ اور تھی. باپ کے مسئلے کو بعد میں سنیں گے. ایک مرتبہ کہا طبیب کس طرح بات کر رہا، آہستہ بول، پردے کے پیچھے میری بہن زینب و کلثوم بیٹھی ہیں، کہیں یہ جملے ان کے کان میں نہ پڑ جائیں. لیکن طبیب کہہ رہا ہے کہ کل رات تک آپ کا بابا رہے گا نہیں اس دنیا میں. یہ طبیب کہہ رہا ہے. ادھر ابن ملجم، ایک مرتبہ کسی نے دیکھا، ابن ملجم تو پکڑ لیا گیا تھا نا، کمرے میں قید کر دیا گیا. بڑا خوش نظر آ رہا ہے. کسی نے جا کے کہا تو خوش کس بات پر؟ میرا مولا صحت یاب ہو رہا ہے، ٹھیک ہو جائے گا. اس نے ایک مرتبہ 2 جملے کہے. کہا کہ تیرا مولا ٹھیک ہو جائے گا تو پھر یہ زینب و کلثوم کس کا ماتم کر رہے؟ میں نے وہ زہر خریدا ہے جس کا ایک قطرہ اگر دریا میں ڈال دو تو 1 میل تک جتنے جانور دریا کے عمر کے رہ گئے، ایک قطرہ. اور میں نے پوری تلوار اس زہر میں بجھائی. اور جیسے ہی سورج ڈوبا، افطار کا وقت آیا، ام کلثوم ایک مرتبہ باپ کے لیے افطار کا سامان لے کے آتی. آج علی کا روزہ تھا یا شرن بیماری کی وجہ سے روزہ حرام تھا، یہ مسئلہ کل کی مجلس میں سنیے. افطار کا سامان لے کے آتی، اور افطار کے سامان میں اس وقت جو کی روٹی کے ساتھ دودھ کا پیالہ بھی. ایک دن پہلے جب یہی بیٹی اپنے باپ کے لیے افطار لے کے آئی تھی تو دودھ کا پیالہ اٹھا لیا تھا
जौ की रोटी और नमक। आज बेटी दूध का प्याला लेके आई, अली की निगाह पड़ी, कहा कुलसुम बेटी भूल गई, कल रात को मैंने क्या कहा था? यही तो कहा था ना अली ने कि दुनिया के हलाल भी अगर इस्तेमाल करो तो हिसाब देना पड़ता, और फिर तो ये दूध का प्याला लेके आ गई। कल बेटी ने बाप की ख्वाहिश का एहतराम किया था, दूध का प्याला लेके चली गई। आज बेटी एक मर्तबा तड़प उठी और कहती है बाबा आपको कुलसूम के हक का वास्ता, आज तो मेरी ख्वाहिश है कि दूध आपकी ग़िज़ा बने, इसको आप इस्तेमाल करें। बाबा अपनी बेटी की इस ख्वाहिश को रद्द न कीजिएगा। सिर्फ बेटियां समझ सकती हैं जब बाप की यह हालत हो तो बेटी का क्या दिल चाहता। अली ने जब इस तरह से कुलसूम को फरियाद करते सुना, कहा अच्छा कुलसूम बेटी, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा मगर एक शर्त पर, एक शर्त पर, और वो शर्त यह कि पहले ये बता कि क्या ऐसा ही दूध का प्याला इब्ने मुलजिम के लिए भी भिजवाया गया? जब तक कि उसके लिए भी यही ग़िज़ा नहीं जाएगी उस वक्त तक अली इस दूध को नोश नहीं करेगा। जब इब्ने मुलजिम के पास ये दूध पहुंचा तब अली ने ये दूध पिया। मौला आप किसको ये दूध पिला रहे हैं? ये वो जालिम हैं जिनके जुल्म की ये कैफियत है कि दूध तो दरकिनार, आपका पोता अली असगर मैदान करबला में प्यास की वजह से मरने के करीब है। आपका बेटा हुसैन जलती रेती पे असगर को लिटा के कहता है अरे तुम आके पानी पिला दो, और कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं, उनको आप दूध का प्याला भिजवा रहे हैं। मगर यही तो फर्क है इमामत और यजीदियत। जब ग़िज़ा पहुंच गई तब अली ने दूध का प्याला पिया, और फिर रात गुजरने लगी। कुलसूम ने देखा मेरा बाबा थोड़ी थोड़ी देर के बाद आंखें खोलता, करवटें बदलने लगता। रात नींद, अली की आंखें बंद होती, लगता है कि सोना चाह रहे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आंखें खोलते और करवटें बदलते रखते हैं जैसा तकलीफ से कोई तड़प रहा हो। बेटी ने बाप की यह हालत देखी, घबरा गई। कौन बेटी अपने बाप की इस हालत को बर्दाश्त करेगी? और कुलसूम जैसी बेटी और अली जैसा बाप। करीब आकर कहा बाबा क्या तकलीफ बहुत ज्यादा है। अली जैसा साबिर और उसकी ये हालत हो तो कुलसूम तो यही समझ रही है, कहा बाबा क्या तकलीफ बहुत ज्यादा। अली ने कहा नहीं बेटी, तकलीफ तो जितनी भी हो तेरे बाप के लिए कोई मसला नहीं है। तो बाबा फिर क्या हालत है? कहा मुझे इब्ने मुलजिम के कर्राहने की आवाज आ रही है, ऐसा लगता है तुम लोगों ने उसको रस्सी से बड़ी मजबूती के साथ बांध दिया। जब तक कि उसे आराम नहीं मिलेगा तेरे बाबा को भी आराम नहीं मिलेगा। जाओ हसन को बुला के लाओ। हसन आए। अली ने कहा हसन बेटा इब्ने मुलजिम की रस्सियां ढीली कर दो, इस तरह के वो आराम से सो सके। अगर अपने बाबा को आराम पहुंचाना है, हसन ने जाके रस्सियां ढीली। मौला आज इस शहर कूफा में आप इब्ने मुलजिम की रस्सी ढीली करा रहे हैं। आइए एक बार दरबारे यजीद में शाम में पहुंच के उस छोटी सी बच्ची की हालत देखिए। एक नन्ही सी बच्ची यजीद के सामने खड़ी है, जिसका एक हाथ चेहरे पर है, एक हाथ गले पर है, कभी खड़ी हो जाती है, कभी बैठ जाती है। यजीद घबरा के पूछता है तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम तो फातिमा है। बाबा मुझे प्यार से सकीना कहा करता है। कहा ये तो बताओ तेरा एक हाथ गले पर क्यों है, खड़ी क्यों होती है, बैठती क्यों है? कहा कि यजीद तेरी फौज ने एक रस्सी में पूरे घराने के गले बांध दिए हैं। जब मैं खड़ी होती हूँ मेरा गला घुटने लगता है, मैं बैठ जाती हूँ आए मेरा भैया सज्जाद, सज्जाद का गला घुटने लगता है। एक रस्सी में पूरे घराने के गले वहां बंधे। यहाँ अली कह रहे हसन बेटा जब तक के इब्ने मुलजिम की रस्सी ढीली नहीं होगी मुझे नींद नहीं आ सकती। और हसन ने आकर कहा बाबा मैं रस्सी ढीली करके आ गया। तो अली का आखिरी जुमला आज की रात की हद तक सुनिए। कहा हसन बेटा एक बात का ख्याल रखना, रस्सी को इतना मजबूती से बांधा गया था। तो अली ने फौरन तवज्जो दिलाई कि देखो ऐसा ना हो कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम लोग बनी हाशिम ये नारा लगाकर कि हमें अली का बदला लेना है, इब्ने मुलजिम पर इस तरह हमला करो कि उसके बदन के टुकड़े टुकड़े कर दो। खबरदार इब्ने मुलजिम
ایک بار تو مارنا جو اسلام میں واجب ہے، لیکن اس کے لاشے کی بے احترامی نہ کرنا، اس کے لاشے کو پامال نہ کرنا، اس کے لاشے کو مسلح نہ کرنا۔ تمہارے نانا رسول خدا نے فرمایا کہ اگر پاگل کتا بھی مر جائے تو اس کے لاشے کے بھی ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جائیں۔ ابن ملجم کی رسیوں سے میرے مولا کو اندازہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ بنی ہاشم بعد میں ابن ملجم کے لاشے سے انتقام لے، کہا کہ لاشے کا احترام کرنا۔ تو مولا بس دل چاہتا ہے ایک بار آپ سے کہوں کہ میرے ساتھ کربلا چلیے، شام غریبہ قریب آ رہی، حسین مارے گئے، زینب خیمے میں آ گئی۔ ایک بار زینب نے گھوڑے دوڑنے کی آواز سنی، کہا فضا میرا بھیا تو مارا گیا، اب یہ گھوڑے کیوں دوڑائے جا رہے، ذرا دیکھ کے آنا۔ فضا باہر نکلی، ایک عجیب منظر دیکھا، پھر سارے سعد نے حسین کے لاشے کو زمین کربلا پہ لٹایا ہے اور کہہ رہا ہے اے میری فوج والوں، تمہیں پتا ہے جب ہم کسی سے پورا انتقام لیتے ہیں اس کے لاشے کو پامال کرتے ہیں۔ کوفے میں ابن ملجم کے لاشے کا خیال کرنے والا مولا میدان کربلا یہ منظر دیکھ رہا۔ عمر سعد کہتا ہے سپاہیوں گھوڑے تیار کرو، ہمیں حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑانا ہے۔ حسین کا لاشا ہے، گھوڑے چلے، گھوڑوں کی ٹاپیں، حسین کا سینہ۔ فضا نے آواز دی شہزادی زینب ذرا آ کے یہ منظر تو دیکھیے۔ زینب نے یہ منظر دیکھا، وہ ایک بار مدینے کا رخ کیا۔ نانا جس حسین کو سینے پہ سلاتا تھا ذرا دیکھ اس کے سینے پہ گھوڑے، اور پھر ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا۔ عباس تو نہ رہا تو آ کے دیکھ میرے ماں جائے اور تیرے آقا کے لاشے پہ کیا گزر رہی۔ خدا بندہ میرے مظلوم امام مولا کل امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ان مصائب اور علی کی دشمنی میں علی کی اولاد پہ ڈھائی جانے والے ان مظالم کا واسطہ ہر مومن اور مومنہ کو غم حسین کے سوا دنیا اور آخرت کے ہر غم و پریشانی سے محفوظ فرما، اور جس عظیم مقصد کے لیے یہ مصائب برداشت کیے گئے ہمیں سیرت اہل بیت اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ میرے مولا کی بیماری کی ان راتوں کا واسطہ ہمارے تمام بیماروں خصوصاً دنیا بھر میں کورونا ڈیزیز کی وجہ سے جتنے بھی انسان بیمار ہیں سب کو شفا کامل عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ خدا بندہ علی کی اس آخری غذا کا واسطہ جو ابن ملجم کو بھی بھجوائی گئی، علی کے ماننے والوں کو رزق کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما، ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، غیبت امام میں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے اور بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ وہ ہیں آن لائن جی۔ اور اب ماتم کے لیے اور نوحہ خانی کے لیے جس کا ماتم آسمان پہ جبرائیل کر رہے ہیں، سکان سماوات اور زمین پہ رہنے والی مخلوقات جو سب اس وقت ماتم کی حالت میں ہیں، ہم اور آپ بھی اس ثواب میں شریک ہونے کے لیے ماتم کریں گے۔ اور اس ماتم اور نوحہ خانی کے لیے میں التماس کروں گا اپنے چھوٹے بھائی برادر محترم علی صفدر صاحب سے کہ وہ نوحہ خانی کا آغاز کریں۔ ہم بھی یہاں ان کا ساتھ دیں گے، جہاں جہاں لوگ ان کو سنیں گے وہ بھی ان کا ساتھ دیں۔ یا علی مولا حیدر مولا حیدر مولا۔ بہت شکریہ صاحب۔ ہے علی مولا علی، ہے علی مولا علی، ہے علی مولا علی، مولا علی مولا علی، مولا علی۔ مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو، مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو، مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو، مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو، مومنو حیدر کرار کا ماتم
کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو ہاں محمد کے علمدار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو آؤ آ جاؤ تم اس فرش اعزا پر آ کر آؤ آ جاؤ تم اس فرش اعزا پر آ کر سارے نبیوں کے مددگار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو